أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صلوات تمام مومنین و مومنات خاران برادران کو 40 کی مناسبت سے آپ لوگوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو 40 کی زیارت نصیب ہو اور آخرت میں تمام معصومین خاص طور سے مولا حسین کی شفاعت نصیب ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. لفظ 40 پر اگر آپ تحقیق کریں تو قرآنی آیات پر نظر ڈالیے گا، صرف لفظ پر موضوع اسی کو فوکس کرتے ہوئے کہ عدد کے لحاظ سے یعنی 40 یعنی 40 اس کو اگر آپ فوکس کریں اور اس کے اوپر تحقیق کریں تو قرآن مجید میں 4 جگہوں پر 40 کا ذکر آیا ہے. 40 عدد کے لحاظ سے یعنی 40. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں ہے کہ جس وقت میں آپ کوہ طور پہ گئے تھے اور پھر جناب ہارون کو اپنی جگہ پہ چھوڑ گئے تھے. 30 دن کا وعدہ تھا، 30 راتوں کا، اور پھر 10 راتیں اور بڑھا دی، جیسا کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلہ. موسیٰ سے جو ہے 30 راتوں کے بارے میں بات ہوئی تھی. فَأَتْمَمْنَاهَا ب10 تو ہم نے 10 کو اور بڑھا دیا. وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے 40 کر دیا. اب آگے تفصیل ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي اور کہا کہ ہارون کو ہمارا جانشین بنا. یہ پوری تفصیل ہے. صرف میں لفظ 40 کی عدد کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں، پھر 40 کی جو فضیلت ہے یا ثواب ہے اس کو میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لفظ 40 دوسری جگہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے، 51. تیسری آیت ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 26 ہے، اور یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے سورہ اعراف کی 142 ہے، اور چوتھی آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے. کھڑکیاں بند کر دیجئے، باہر سے آواز آ رہی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیں قرآنی اصطلاح میں اور احادیث کی اصطلاح میں عدد کی بہت اہمیت ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اعداد کے لحاظ سے آیتیں مختلف ہے، 1 اور 5 اور 10، 100 اور 1000، اور اسی طرح 30 اور 40، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آئیے، ابھی ابجد کے لحاظ سے ویسے ایک علم ہے جو اس کے لحاظ سے بھی گنتیوں کا اور تعداد کی فضیلت ہے، لیکن یہ وقت اجازت نہیں دیتا، اور 40 کی فضیلت کے لحاظ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن 1-2 گنتی صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر ربط لگاتا ہوں میں. سب سے پہلی بات آ جائیے 1 کی طرف. جو 1 ہے اس کی بھی بڑی اہمیت قرآن مجید میں ہے
کہ جس وقت میں آپ سورہ اخلاص کو پڑھیے گا، سورہ توحید کو، وہاں پر ایک کے بارے میں قل هو اللہ احد، اے رسول اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، اس نے پیدا نہیں کیا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، ہمسر یعنی بیوی یا شوہر کوئی نہیں ہے۔ ہمسر لفظ فارسی کا ہے، جو دونوں فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے، اس لیے ہمسر کا لفظ شوہر پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور زوجہ پر بھی، خیر اس سے بحث نہیں ہے۔ تو یہ لفظ ایک، عدد ایک کے بارے ہم نے گزارش کی، اور صرف اس حوالے سے کہ آپ دیکھیے کہ دین و شریعت میں کتنی اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیے گا۔ ایک مرتبہ جنگ صفین کی طرف آ جائیے کہ گھماسان لڑائی ہو رہی ہے، گیر و دار ہو رہا ہے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں، سرکٹ کے گر رہے ہیں، دھڑ ادھر گر رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ہاتھا پائی بھی ہو رہی، ساری چیزیں ہو رہی کہ ایک آدمی آتا ہے اور مولا علی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ہے؟ عجیب، آپ دیکھیے ماحول گرما گرم ہے، ہاتھوں ہاتھ یہاں جناب سر کٹ رہے ہیں، دھڑ گر رہے ہیں، اور یہ ایک مصیبت کا ماحول ہے، اور وہاں پر ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ہے؟ اب کسی نے ٹوک دیا تم عجیب آدمی ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، اس وقت جنگ ایسے حالات میں ہم گزر رہے ہیں اور تم آئے ہو اللہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ یہ توجہ رکھیے گا کہ مولا علی کی ذات کیسی ہے۔ یہ مولا علی کی ذات ہے کہ اس جنگ میں علی سے ان کے ساتھیوں کو چھینا تو جا سکتا ہے، لیکن علی کے دماغ کا سکون نہیں چھینا جا سکتا۔ غور کریں آپ، تو مولا علی نے ٹوک کر کے کہا جنگ تو ہم اسی اللہ ہی کے بارے میں تو کر رہے ہیں، اسی چیز کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یا وہ دوسرا جملہ ہے کہ جب مولا نے مصلی بچھا دیا تو کسی نے مولانا مالک اشتر نے کہا تھا کہ مولا اس وقت نماز کا وقت ہے، بھائی نمازی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں، کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا مشہور جملہ مولا کائنات کا ہے کہ جنگ تو ہم اسی لیے کر رہے ہیں۔ تو جب اس نے پوچھا کہ مولا یہ ایک ہے تو کیسے ہے، تو اب سنیے گا غور سے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ تو ایک بار تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے 4 قسم کی ہے، بڑی توجہ سنیے گا، یہ ایک 4 قسم کی ہے، جس میں 2 جو ہے وہ اللہ کے لیے تو مناسب اور ٹھیک ہے، لیکن 2 جو ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کے لیے جو لفظ ایک ہے، جو عدد ایک ہے، اس کے 4 معنی ہیں، اس 4 معنی میں 2 غلط ہیں اور 1 صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہے ایسا ہے جو عددیہ ہے، یعنی 1 2 3 4 5، سمجھ رہے ہیں آپ، 1 2 3 4 5 یہ عددیہ ہے۔ تو اللہ اس معنی میں عدد کے لحاظ سے ایک نہیں ہے، اس لیے کہ جب 1 ہوگا تو 2 بھی ہو سکتا ہے، 2 اگر ہوگا تو 3 بھی ہو سکتا ہے، 3 اگر ہوگا تو 4 ہو سکتا ہے۔ تو پہلی شکل نکلی عددیہ کی کہ اللہ یہ ایک نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا اور اللہ کے اندر کوئی چیز سما نہیں سکتی۔ فرض کیجئے یہ پانی ہے نا، اس کپ میں چائے پانی سب چیز سما گئی ہے، اور اس کپ پانی میں سمندر میں ڈال دیجیے تو سمندر کے اندر یہ کپ چلا جائے گا۔ تو گویا دیے شکل دوسری ہوئی ایک کی کہ وہ کسی میں سمائے گا نہیں اور وہ کسی میں سمائے گا نہیں۔ تیسری صحیح چیز سنیے بڑے غور کے ساتھ کہ اللہ کے لیے جو تیسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جنس کے اعتبار سے نہیں یہ کہا جائے کہ وہی وہ یکتا ہے، تو یہ انسان ایسا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شکل بھی، یہ دوسری شکل ہوئی، وہ سوری میں نے اس کو تیسری کہہ دیا تھا، دوسری ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جائز ہے وہ یہ کہ کسی میں نہ وہ سما سکتا ہے نہ وہ کس میں سمائے گا، یہ صحیح ہے۔ اگلی شرط جو بالکل صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا 2 نہیں ہو سکتا ہے نہ اس کا آدھا ہو سکتا ہے۔ نہیں توجہ کی آپ لوگوں نے، یعنی وہ ایک ایسا ہے کہ جس کو ٹکڑوں کر کے آپ 2 نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عدد کے بارے میں آپ کے خدمت میں، اس کے عدد کے بارے میں ایک کے بہت سے فضائل میں نے دیکھے، لیکن بس یہ جلدی شارٹ کر رہا ہوں۔ اب آئیے 2 کی طرف۔
2 کی بھی گنتیاں بہت سے زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور برو بات کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ 3 کی تعداد کے بارے میں کئی حدیثیں، لیکن ایک لایا میں تاکہ ہمارے جوان اور بچے اس کی طرف آئیں۔ جو ہم لوگ کرسچن ماحول میں رہتے ہوئے عیسائی عقیدے کے اعتبار سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے باپ ہے اب، دوسرا جو ہے وہ بیٹا ابن ہے، ابن اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، اور تیسرا روح القدس، 3 مل کے ایک خدا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 3 مل کے خدا ہوئے، ایک اور ایک اور ایک، یہ کسی اٹلی کے پروفیسر کا بڑا اچھا تجزیہ ہے اپنے ہی مذہب کے بارے میں کہ یہ عجیب کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس میں 1 + 1 + 1 برابر جو ہے 3 ہوتا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ 1 + 1 + 1 = 1؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ تو یہ بہرحال ایک تنقید ہے اس کی۔ آئیے 3 کو چھوڑتے ہیں، پھر 4 کی طرف آ جائیے۔ تو 4 کتابیں آسمانی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور اس کے علاوہ 4 سوروں میں آیات سجدہ ہے، اس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ سب یہ صرف اشارہ گنتی کی طرف چلے جا رہا ہوں میں۔ اب اس کے بعد سے آئیے ہماری مذہب کی شیعہ کتابیں 4 ہیں، اور برادران اہل سنت کی فقہ 4 ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ اور اس کے بعد آئیے 5 کی طرف، 5 پنجتن پاک عدد کی طرف آ رہا ہوں میں، اور 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ اور پوچھا گیا کہ ان سب کی کنجی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ولایت ہے۔ ولایت کے بغیر نہ نماز صحیح ہے، نہ روزہ، نہ کوئی عمل۔ اور اسی طرح انسان کے ساتھ 5 چیزیں واجب ہیں، یعنی تکلیف کے لحاظ سے، کہ تکلیف شرعی 5 کیا ہیں، تو اس میں واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، یہ ہو گئی 5 چیزیں۔ اب اس کے بعد ایک اور جملہ عرض کر کے اور اس کے بعد اربعین کی طرف آتا ہوں۔ مثلا 7 ہے، 7 کی عدد جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، چکر لگانا ہے، 7 چکر۔ وہ جو چاہے جو ہے وہ طواف زیارت طواف کا چکر آپ لگائیں، اور یا جو ہے اس کے لحاظ سے طواف النساء کے لحاظ سے۔ ایک بات میں بتا دوں، بھی پرسوں میرے پاس پاکستان سے فون آیا ہوا تھا، براہ کرم تمام برادران و خواہران سے میں گزارش کروں گا، اب جب سے سعودیہ نے ویزا آزاد کر دیا ہے، اب سب آدمی بس اپنا ویزا لیا اور لے کے جلدی پہنچ گئے، اور کسی کو یہ خیال نہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمارے اعمال کیسے برباد ہوں گے، یہ مجھے نہیں پتا۔ کم سے کم پوچھ کے تو جائیں بھائی کہ کون سا عمل واجب ہے، کون سا پہلے ہے، کون سا کیا ہے۔ اب انہوں نے 2 برا انجام دیا بیچارے، جلدی میں ایک ہی کا انہوں نے طواف النساء کی ایک رہ گیا۔ اب وہاں سے مولانا صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، ہم نے کہا یہ کوئی ایسی کفارے کے لیے، ہم نے کہا ایسی صورت ہو ہی نہیں سکتی ہے اس میں کفارے، تو ایسی واجبی چیزیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ ان کو کہیے کہ کسی کو فون کرے، اور خود مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر پاکستانیوں کے لڑکے وہاں کام کرتے ہیں، وہ جا کر کے ان کے لیے طواف النساء کر کے اور نماز پڑھ لی۔ یہ میں برسبیل تذکرہ کیا تاکہ آپ لوگ براہ کرم نہ جائیے جب تک کہ کچھ پوچھ نہ لیں، کچھ پڑھ نہ لیں۔ تو وہاں بھی جا کر کے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں پر آئی ٹی کے جوان تھے جو انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے دبئی سے آج کل وہاں، لیکن وہ برابر جو ہے بڑے اچھے ہیں، برابر وہ مسائل میں ہم سے رابطے میں، ابھی ان کے ساتھ سسر آئے ہوئے تھے، تھوڑی مشکل تھی، بہرحال ان کو گائیڈ کیا گیا۔ تو یہ 7 جو ہے بڑی اہم عدد ہے۔ اور 7 کے علاوہ آپ دیکھیے گا کہ سورہ حمد جو ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کی آیتیں 7 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پورے قرآن میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کی یہ آیت اس میں شمار کی جاتی ہے۔ باقی 113 نہیں بلکہ 112 سوروں کے اندر، چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو باقی جو سورے ہیں اس میں بسم اللہ وہ گنتی میں نہیں آئے گا اس کے جز میں۔ لیکن سورہ حمد میں صرف اور صرف یہی ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پہلا عدد ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ائمہ معصومین جو 14 ہیں، ان کے نام 7 ہیں۔
تو جو ہے آپ لوگوں کی ایک صلوات پڑھ دیے تو میں عرض کروں. 14 معصوموں میں 4 محمد 4 علی. صلوات پڑھ دیے پھر ایک مرتبہ. تو جو وہ 4 ہیں تو ایک نام ہوا محمد، اور وہ 4 ہیں تو ایک نام ہوا علی. ایک فاطمہ کتنے ہو گئے؟ گنتے رہیے آپ لوگ، خیر غلطی میں کر جاؤں. 3 ہو گئے. اس کے بعد موسیٰ 4، جعفر 5، اب 2 رہ گئے. ایک حسن نہیں، 2 حسن مل کے ایک، ٹھیک ہے نا، دوسرے امام اور 11ویں امام. اور پورے 7 جو آئیں گے اس میں ایک حسین ہے. اور کیا آپ نے یعنی 14 معصومین میں سب ملا کے 7 نام ہیں جن میں حسین صرف ایک ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب آ جائیے 40 کی طرف، اور اصطلاح فقہ میں، اصطلاح حدیث میں، اور فرہنگ دین میں، واجہ دین میں اگر آپ آ جائیے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن میں جو ہے 40 کے لیے 4 جو ہے سوروں میں 4 جگہوں پہ آیا ہوا ہے. اب اگر متون حدیث کو دیکھیے گا، تاریخ کو دیکھیے گا، تو اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ کمال عقل جو ہے، انسان جب 40 سال میں پہنچتا ہے تو اس کی عقل جو ہے کمال پر پہنچتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں پیغمبر اسلام کے لیے، لیکن بہرحال جب آپ مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں تو 40 سال کے تھے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ آواز میں گڑبڑی ہو رہی شاید. آواز جو ہے آپ لوگ ٹھیک کر دیجیے، میں بیچ میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے تو بہرحال تو یہ آپ پر ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے انسان کی عقل جو ہے کامل ہوتی ہے. اس کے بعد رسول اسلام نے ارشاد فرمایا من اخلص اللہ للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. جو انسان اخلاص کے ساتھ 40 دن تک جو ہے عبادت اور دعا کرے گا، اس سے جو ہے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے. یہ پیغمبر کی حدیث. اس کے بعد اگلی حدیث 40 کے بارے میں ہے کہ من حفظ من امتی، یہ جو ہے کہ ہماری امت میں سے کوئی بھی آدمی 40 حدیثوں کو یاد کرے گا، اور وہ 40 حدیثیں جس سے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے، بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما. تو اللہ نے اس کو ایسا درجہ دیا ہے کہ اس کو فقیہ اور عالم ہوگا. اب آئیے جو ہم اپنے بارے میں اور آپ لوگوں اور سب کے بارے میں، کہ جب انسان جو ہے اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو اس کے نام سے نہیں یاد کرتے. جنازہ رکھا ہوا ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، اور ہم لوگ کے یہاں تو کہتے ہیں مٹی ہے، مٹی ہی کا ہے، مٹی اڑ گئی. اور جنازہ اٹھتا ہے تو مٹی اڑ گئی. مٹی کہاں پہنچی؟ ان کا صاحب لاہور سے فلن ہے. ابھی ہمیں ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں گے. ہمارے بیچارے جو 30 پاکستانی اس دنیا سے چلے گئے، وہ بھی گئے. ان کی مٹی جناب ایران سے اور سندھ پہنچ گئی، اور ایرانی گورنمنٹ کا اور مراجع کا اور فارن منسٹری کا اور تمام لوگوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پاکستانی شہیدوں کے لیے جو کام کیا وہ اس ہفتے کی رپورٹ آپ لوگوں کے پاس ہے. خیر، تو ہم آپ 40 حدیث کے بارے میں آپ خدمت میں عرض کر رہے تھے. اب آئیے کہتے ہیں اذا مات المؤمن محضر جنازته 40 رجلا. دیکھیے ایک انسان کو گنہگار تھا، مر گیا، اور سب لوگ جانتے ہیں، سارے محلے والے، سارے شریک جنازہ جانتے ہیں، پہچانتے کہ یہ گنہگار تھا. اب بھائی بہت گنہگار نہ کہیے، بہت غلطیاں کرتا تھا، لیکن اس کے جنازے پر شہادت نامہ، آپ لوگ خود اپنے شہادت نامے کو تیار کرائیے، شہادت نامہ لکھوا لیجئے. ایک بار یہاں پر اعتکاف ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ 3 دن تک جو ہے مومنین نہ اس مسجد سے باہر نکلے، نہ انہوں نے کوئی گناہ کبیرہ کیا، نہ صغیرہ کیا. اور تیسرے دن شام کو میں جو ہے ردائے یمانی لے آیا، اور میں نے لا کر کے شیخ محمود جلول کو دیا کہ بھائی اس پر دستخط کیجیے. سب لوگ کہے یہ کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا. وہ 2-3 تو بری حالت ہو گئی ان کی. انہوں نے کہا مردہ تو ہے نا، کوئی ضروری کہ میں نہیں مروں گا، کب تک میں زندہ رہوں گا. تو 40 لوگوں کے لکھوا لے. اب وہ برد یمانی مل ہی نہیں دی، کوئی پتہ نہیں وہ خود اٹھا لے گیا، ہم نے کہاں ضائع کر دیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت نامہ لکھوا لیجیے.
جناب قاسم سلیمانی نے جا کر کے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی سے کہا تھا شہادت نامے کے بارے میں، بڑی اہم بات ہے قاسم سلیمانی کی، تو انہوں نے لکھوایا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے شہادت کی، اور اس کے بعد سے پھر وہ بڑے درجے پر فائز ہوئے۔ تو وہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مومن مر گیا جو گنہگار تھا اور اس کے لیے لوگ جانتے تھے، لیکن جب مومنین 40 مومنین نے دستخط کر دیا اور ان کے جنازے پر پڑھ دیا اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اللہ ہم اس کے بارے میں تو صرف خیر ہی خیر جانتے ہیں، خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے علم کو پیچھے کر دیتا ہے، 40 مومنین کے علم کو آگے کر دیتا ہے۔ یہ ہے دیکھیے 40 مومنین کی گواہی کو، اللہ جانتا ہے کہ گنہگار ہے، لیکن اب چونکہ 40 مومنین نے لکھ دیا ہے، صرف کہا ہی نہیں، لکھ دیا ہے کہ اللہ لا نعلم منہ الا خیرا۔ یہ شہادت نامہ بہت اچھا ہے، لکھوا لیجیے لوگوں سے۔ محمد وعلی بیت محمد صلوات۔ 40 مومنین کے لیے دعا، نماز شب میں آپ لوگ 40 مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی تاکہ آپ لوگ اس 40 کی عدد کی اہمیت کو سوچیے اور پھر آج کے دن کی طرف آئیے۔ اس کے بعد آئیے دعائے عہد امام زمان کے روایتوں میں کہ جو انسان 40 دن تک دعائے عہد اللہم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور منزل التوراۃ والانجیل والزبور، یہ پوری پڑھیے آپ نماز فجر کے بعد، تو انسان یا تو ظہور میں یا ظہور سے پہلے اگر مر گیا ہے تو اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، شاہرن سیفی جہاں پہ آیا وہ کہ ہم تلوار لے کے نکلیں گے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کو اگر دعائے عہد پڑھتے رہیں گے شاہرن سیفی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجاہدین میں اور انصار امام زمان میں قرار دے گا، لیکن ایسی نہیں نکلیں گے بلکہ اسلحے کے ساتھ نکلیں گے۔ اسلحہ دفن نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ باقاعدہ 40 سال کے جوان اٹھ کر کے اور اسلحہ لے، آپ کو اسلحہ جو بھی ہو، بندوق ہو، تلوار ہو، نہیں تو عام دیہاتی والا لاٹھی ڈنڈا، وہ بھی بڑا کام کا ہوتا ہے کسی کو۔ تو دعائے عہد بھی جو ہے 40 میں دن پڑھا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بہت سے لوگ جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں خاص طور سے، بہت سے نماز پڑھ کے اور فوراً مصلی کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کو تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے، کوئی ضرورت سے مصلی کو لپیٹ دیا کہ کم سے کم تسبیح حضرت زہرا پڑھ لو بھائی، کچھ دعا مانگ لو، کچھ 2-4 جملے تو اللہ سے کہہ لو۔ اس لیے کہ دیکھیں قرآن کی تلاوت میں اور دعا میں فرق کیا ہے۔ جس وقت میں آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو رب آپ سے بات کرتا ہے، اور جب آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو آپ خدا سے بات کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے دعائے کمیل، دعائے توسل اور عام دعا۔ آپ اپنی زبان میں دعا کیجیے۔ بہرحال ایک شرابی ہے، اس شرابی کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ 40 یوم 40 کے سلسلے میں ہے شراب، اللہ معاف کرے ہر ایک کو، جو بھی پیتا ہو وہ چھوڑ دے، اور جو بھی بہرحال، اس لیے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ عاشور 40 اور محرم وہ دن ہے کہ وہ بہرحال شراب نہیں پیتا۔ میرا تو عقیدہ یہی ہے، باقی دنوں میں پیتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم وہ رمضان والے مہینے کے جو اللہ کو اتنی شاید نہ اہمیت تو دیتا ہو، لیکن حسین والے دن کو بڑی اہمیت دیتا ہے وہ، تو وہ شراب چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی شرابی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے 2 دروازے آسمان پر ہیں، ایک سے رزق نازل ہوتا ہے اور ایک سے ہمارا عمل اوپر جاتا ہے، اور جب یہ مومن مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں دروازے 40 دن تک روتے ہیں، کہتے ہیں یا زرارہ، اب یہ دیکھیے، یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم وان الارض بکت 40 صباحا بالسواد وان الشمس بکت 40 صباحا بالکسوف والحمرہ وان الملائکۃ بکت 40 صباحا علی الحسین۔ اب میں ربط لگا رہا ہوں، امام حسین اسلام کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے جناب زرارہ سے کہا، جو ان کے بڑے قریبی صحابی تھے، کہتے ہیں اے زرارہ دیکھو ہمارے جد حسین کے بارے میں آسمان 40 دن تک رویا خون کے ساتھ، وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ، اور زمین 40 دن تک روئی۔ کہ لوگ بتاتے ہیں جو شام کے راستوں میں یا کسی راستے میں گئے ایک پتھر اٹھاتے تھے تو خون ابلتا تھا۔ یہ جو 40 آج ہم منا رہے ہیں اس کے سلسلے میں عرض کر رہے ہیں۔
کوئی پتھر اٹھایا گیا، کوئی ڈھیلا اٹھایا گیا، یہ زمین سے خون بلتا تھا، اور 40 دن تک آسمان سے. پھر کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40، سورج بھی 40 دن تک رویا ہے جب اس سورج گہن لگا اور سرخ ہوا سورج. ملائکہ 40 دن تک روتے رہے امام حسین علیہ السلام پر. اب آ جائیے، اب آج کے دن جو مخصوص یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ مقدمے کی تھی، تمہید تھی. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت ہے 5، 51 رکعت نماز پڑھنا. پہلی بات کہیے کہ 51 رکعت نماز. 51 کس طرح؟ 17 رکعت جو نماز آپ پڑھتے ہیں، 2 رکعت فجر، ظہر کی 8، عصر کی 8، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ 17 رکعت نمازیں ہیں. پھر ان کی نوافل نمازیں ہیں. صلاۃ فجر سے پہلے 2 رکعت نماز، ظہر سے پہلے 8 رکعت نماز جو 2 کر کے پڑھی جائے گی، عصر سے پہلے 8 رکعت نماز جو 2 کر کے پڑھی جائے گی، مغرب کی 4 رکعت جو بعد میں 2 کر کے پڑھی جائے گی، اور عشاء کی 2 رکعت نماز ہے جو 1 کے برابر ہے، وہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی جائے گی. اس کے بعد 11 رکعت نماز شب، نماز تہجد ہے کہ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیے، پھر 2 شفا کی اور 1 وتر کی. یہ امام عسکری اسلام فرماتے ہیں کہ 51 رکعت مومن کی علامت ہے نماز پڑھنے کی. وزیارت الاربعین، ابھی ماتم کے بعد ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا اشنا صاحب زیارت 40 پڑھائیں گے. آپ لوگ نہ جائیے گا بغیر زیارت 40 پڑھے. بہت زیادہ تاکید ہے، خاص طور پہ امام عسکری الاسلام کی. میں آپ کو زیارت پڑھ رہا ہوں، ان کی حدیث اور اس میں لکھا ہے کہ مومن کی علامت 5 ہے، جس میں سے 51 رکعت نماز، دوسرے زیارت 40، وَالتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا. بائیں میں بھی اس وقت آپ پہن سکتے ہیں جب داہنے میں ہو، لیکن صرف بائیں میں پہنے رہیے، داہنے میں نہ ہو، تو یہ منع کیا گیا ہے. وَالتَّعْفِيرُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کو سجدگاہ کے اوپر رکھنا. سجدگاہ یاد رکھیے گا، سجدگاہ جو خاک کربلا سے بنی ہوئی ہے، جو خاک کربلا سے بنی ہوئی ہے، اس پر سجدہ کرنے سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 7 طبق کھل جاتے ہیں. جس وقت آپ سجدہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی مٹی پہ کرتے ہیں. تختم بالیمین و تافر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب آپ ظہر اثر کی نماز جو اخفاتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. زیارت 40 کے بڑے ثواب ہیں. ایسے ہی زیارت کیجئے. کاش کے کربلا میں ہماری حاضری ہو، اور کاش کے پیدل کے ساتھ. البتہ جوان بوڑھے کی شرط یہ ہے، آپ لوگوں نے کلپوں میں دیکھا ہوگا کہ جو دونوں پیر زمین پہ گھٹنے رکھ کے اور چل رہا ہے بیچارہ، وہ بھی، اور کہاں سے؟ بصرہ سے، وہ بھی پیدل چل رہا ہے. جو مجبور ہے ویل چیئر پہ وہ بھی سفر کر رہے ہیں. خوشا نصیب وہ جوان جو ماشاءاللہ پورے اس نجف سے کربلا کے درمیان وہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. بوڑھے بھی جاتے ہیں سب. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا چلے پیدل اور پھر ایک جگہ ٹھہرے، پھر گاڑی پکڑی، 2-4 پول آگے گئے، اور اس طرح زیارت کی جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا. لیکن زیارت 40 کے بہت ثواب. آ جائیے زیارت کے لیے. بہت افسوس ہوتا ہے جب کسی مومن اور شیعہ کے بارے میں یہ سنا جائے، البتہ وقت ہے اس کے پاس لیکن وہ زیارت کو نہیں جاتا. امام صادق علیہ السلام نے تعجب کیا، کہا تم شیعہ ہو؟ ہاں ہاں. گئے میرے جد کی زیارت کو؟ نہیں مولا. کبھی زیارت پڑھتے ہو؟ کبھی سال میں 1 مرتبہ. یعنی وہ دور سے بھی زیارت جو ہے سال میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اسے توفیق ہی نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ کاش کہ تم جو جہاں قریب ہو تم نہیں پڑھتے، کاش کہ میں جد کی قبر سے قریب ہوتا تو زیارت پڑھتا. آپ یاد رکھیے گا کہ زیارت حسین کا بہت زیادہ ثواب ہے. یہ جو پاکستانی بھائی ہمارے 30 ور گئے ہیں، ان کے درجے کو آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟
یہ وہاں پہنچے ہیں جو خاص جگہ ہے ان شہیدوں کی یا ان مرنے والوں کی جو خاص بنوائی ہے حضرت عباس نے، اور وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں جو کربلا، اپنے وطن اور کربلا کے درمیان مرتے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان 200 برس پہلے یا 300 برس پہلے کی کہانی ہے کہ کوئی صاحب زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور زیارت کرنے، مجھے یاد نہیں، شاید اس محرم میں پڑھا یہ واقعہ ہے، کبھی پڑھا وغیرہ مجھے یاد ہے، پڑھا ہے ایک بار، لیکن پھر سن لیجیے جن لوگوں نے نہیں سنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو زیارت کی تشویق ہو اور اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جدیت کے ساتھ جو ہے زیارت کی طرف جائیں۔ خیر جناب وہ گئے زیارت کرنے کے لیے، وہ پھر واپس آ گئے ہندوستان، اور پھر گئے زیارت کرنے کے لیے، پھر 2 یا 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو لوگوں نے ان کو ٹوک دیا کہ بھائی آپ کی بیوی ہیں، بچے ہیں، آپ رکیے، آپ لے جائیں بھی بچوں کو وہاں جا کر کے کربلا میں، نجف میں کہیں رکھیے، نہ آپ لکھنؤ میں ٹھہرتے اور نہ وہاں ٹھہرتے، بات کیا ہے؟ وہ بتا نہیں رہے تھے، لیکن خیر جب سب لوگوں نے اصرار کیا اور ان کو یہ مجبور کیا کہ آپ رک جائیے، تب انہوں نے بتایا کہ جب میں گیا تو جاتے جاتے راستے میں گم ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ 30 پاکستانیوں کا مرتبہ سنیے، راستے میں گم ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں، میں پریشان ہوا، خیر میں نے توسل کیا اور فریاد کی اور یہ کیا وہ کیا۔ اتنے میں چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک جگہ ہم کو دکھائی دی جو آگے جا کر کے بڑی عمارتیں تھی وہاں پہ، اور وہاں بہت زیادہ خوبصورت محل سے تھے۔ جب میں تھوڑا ایسے جب میں نے بلڈنگوں کو دیکھا تو مجھے طرح سے ہمت ہوئی اور آگے بڑھا تو وہ دروازے پہ گیٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ جیسے میں آگے پہنچا اس نے سلام کیا اور کہا بے فارما، یعنی فارسی تو میں کہہ رہا نہیں، آئیے تشریف لائیے، انگلش میں کہہ لیجیے ویلکم۔ اس نے کہا اور آپ اندر جو گئے جناب، کیا خوبصورت بلڈنگیں اور کیا باغات اور کیسے درخت، اور اس کے بعد اس کے اوپر چڑیاں، اور کیا اچھی زبان اور شیریں زبان میں مدح اہل بیت۔ میں تو حیران رہا کہ میں پہنچ کہاں گیا۔ خیر میں خوشی میں کہ اب تو میں آبادی میں آ گیا ہوں۔ خیر آگے چلے دیکھا ادھر کوئی قرآن بیٹھا پڑھ رہا ہے چبوترے کے اوپر، کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آگے بڑھے تو دوسرے طبقے پر ان کے پڑوسی دکھائی دیے، وہ دوسرے طبقے کو کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی کہاں ہو، کیا ہو؟ اچھا آپ آئے ہیں، میں آتا ہوں۔ وہ جو صاحب ان کے محلے پاس پڑوس کے تھے، اب یہ خیالات میں بالکل گم ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کہاں ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ یہ جو ہمارے ساتھ پڑوسی ہیں مر گئے ہیں یا زندہ ہے۔ بس سلام دعا ہوئی اور ان کا میں آتا ہوں۔ اتنے میں جناب وہ خان میں لیے ہوئے ایک نوکر مختلف قسم کے کھانے اور میوجات لے کے پہنچا، اور اس کے بعد کہا کھائیے۔ تو ان کا بھائی ان کو بھی بلائیے، وہ بھی کھا لے ساتھ میں۔ ہمارے جو پڑوسی تھے اب وہ بلا رہے ہیں بار بار، وہ کہہ رہے کہ نہیں کھائیے۔ یہ لوگ کہہ رہے بھائی یہ بھی کوئی تف ہوتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے ساتھ میں نہ کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت جب اصرار کیا ان کا کھا لیجیے آپ، تو میں بتاتا ہوں قصہ۔ خیر کسی طرح وہ کھانے پہ تیار ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ آپ دنیا میں اس وقت نہیں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا کھا لیجیے۔ خیر کھایا ہوا، اب یہ بڑے پریشان کہ کہاں ہیں؟ پاکستانی شہیدوں کا درجہ دیکھیے، کہاں ہیں بھائی ہم اگر دنیا میں نہیں تو کہاں ہیں؟ کہا اصل میں یہ جگہ خاص ہے ان زائرین کی جو راہ کربلا میں اپنے وطن اور راہ کربلا کے درمیان میں مرتے ہیں یا وہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے حضرت عباس نے بنائی ہے، یا حضرت عباس رہنمائی کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، زائرین کے بڑے درجے ہیں اور بڑے واقعات ہیں۔ میں 3-4 واقعات محرم میں بھی پڑھا ہے، میں نے شاید 1-2 واقعہ جو خاتون کے واسطے سے اس گنہگار کی جو ہے بخشش ہوئی تھی، تو بہرحال جانے دیجیے۔ اب جناب ثواب دیکھیے کہ اس زیارت اربعین کا ثواب، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، اب میں اس کو بالکل خلاصہ کر رہا ہوں۔ جناب جعفر شوستری بہت بڑے جید عالم ہمارے یہاں کے گزرے ہیں، جنہوں نے خصائص حسینیہ میں زیارت اربعین اور زیارت عاشوراء اور تمام زیارتوں کی بڑی تفصیل سے بحث بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ غم حسین کے دریا میں وہ ڈوب کر کے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال اس میں صدقہ، روزہ، سبیل اللہ میں مدد کرنا، جہاد،
غلاموں کو آزاد کرنا، صلہ رحم، ایتام مساکین. میں صرف بس اس کی جو ہے ہیڈنگ پڑھ رہا ہوں، ورنہ تفصیل اگر پڑھوں تو کئی حدیثیں ایک ایک کے بارے میں. حج، عمرہ، قرض الحسنہ دینا، مریض کی عیادت کرنا، تجہیز مومن اور ادخال السرور فی قلب المومن. یہ میں نے جلدی میں یہ صرف ہیڈنگ پڑھ دی کہ زیارت امام حسین، اور خاص طور سے جمعرات کو کبھی نہ بھولیے. زیارت امام حسین السلام کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ زیارت اربعین جو ابھی آپ لوگ نوحے اور ماتم کے بعد پڑھیں گے. یاد رکھیے گا کہ ابھی نوحہ پڑھا ہمارے حیدر بھائی نے، اور واقعی سب کو یہی معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو زائر تھا وہ جناب رسول خدا کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری تھے. اور واقعی یہ صحیح ہے، اور بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخری دنوں میں آپ کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی، اور اپنے غلام عطیہ کو پھر ساتھ اور آئے اور غسل کیا، اور غسل کر کے جب قبر حسین پر پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ یہی جملہ کہتے ہیں، احبیب لم یجب حبیب. اب قبر حسین پر پہنچ چکے ہیں، حسین ہمارے سلام کا جواب آپ کو نہیں دیتے ہیں. اے حسین آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. کیا کوئی دوست اپنے دوست کو سلام کا جواب نہیں دے گا؟ اور اس بات جو ہے جب گر پڑتے ہیں قبر کے اوپر، مٹی کو اپنے آنکھ سے لگاتے ہیں، سر پہ ڈالتے ہیں، حسین آپ کے اثر شہید کر دیے گئے. غور فرمایا آپ نے شیخ جعفر توسی نے کیا کہا ہے؟ شیخ جعفر توسی کا جملہ آپ برداشت نہیں کر سکتے دوستو عزیزو. انہوں نے کہا کہ سب یہ کہتے ہیں کہ پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری تھے، لیکن میرا عقیدہ ہے اور محکم عقیدہ ہے کہ جابر نہیں تھے بلکہ زائر حسین کا خدا تھا. اس لیے خدا تھا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. جس وقت حسین کے جسم پر 1900 زخم ہوں، کہیں شمشیر کے ہوں، کہیں تلوار کے ہوں، کہیں نیزے کے ہوں، کہیں پتھر کے ہوں، کہیں خنجر کے ہوں، ملک الموت نے چاہا ہوگا کہ ملک الموت حسین کے جسم سے روح کو نکالے، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں تھی. اتنا زخمی حسین تھے کہ ان کی روح کو نکالا جائے تو خدا نے کہا ملک الموت ہٹ جا، میں اپنے حسین کو لے کر کے خود جا رہا ہوں. فادخلی فی عبادی وارجعی. یہ ہے جعفر شوستری کی دعا، اور یہ ان کی کہانی اور ان کی حدیث ہے. دوستو عزیزو، جس وقت میں اربعین کے اوپر فضل حسینی کا بھی آپ لوگوں نے، فضل شاعر جو لکھنوی ہیں ان کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جو انہوں نے نوحہ لکھا تھا، بہن آئی ہے اپنے بھائی کی قبر کے اوپر اٹھو حسین. ایک جملہ ہے، بہرحال اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ نوحہ بارگاہ حسینی میں اتنا پسند کیا گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی سے ملاقات کی اور ایک لفافہ دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ فضل حسینی کو دے دو. آپ جانتے ہیں ان کو کہا ہاں ہمارے پڑوس میں محلے میں رہتے ہیں. وہ خط لیا اور اس کے بعد فضل کے ہاں پہنچتے ہیں. جس وقت میں انہوں نے خط کو کھولا اس میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اے فضل، یہ نوحہ مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ جب میری بہن قبر پر آئی تھی، والسلام تیرا حسین. اب یہ کہہ کر کے جو پورے گھر میں گریا شروع ہو گیا کہ میرا مولا اتنی شفقت اور محبت سے میرے نوحے کو پسند کرتا ہے. دوستو عزیزو، قبر حسین کی زیارت کیجئے. اگر کسی وجہ سے زیارت کرنے کے لیے نہ جا سکیں تو کسی کو اپنی نیابت میں بھیجئے. ہاں، جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر تھے جو پہنچے. اتنے میں دور سے کچھ نقاروں کی آواز آ رہی ہے، علم لیے ہوئے لوگ ہیں. ایک مرتبہ جابر نے کہا پتہ کرو یہ کیسی آواز ہم سن رہے ہیں. پتہ کیا، پتہ چلا کہ اب اسرائے اہل بیت آزاد ہو کر کے قبر حسین پر آ رہے ہیں. امام سجاد آگے بڑھے، اے جابر تمہارا بہت بڑا
مرتبہ ہے تم نے 5 معصوموں کی صحبت اختیار کی ہے، لیکن جابر اب ہٹ جاؤ یہاں سے کہ میری پھوپھی آ رہی ہے، میری بہنیں آ رہی ہے، جابر یہ وقت نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت میں جناب فاطمہ زہرا میدان محشر میں پہنچیں گی تو آواز دینے والا آواز دے رہا ہوگا، لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ سید المرسلین کی بیٹی فاطمہ زہرا کا گزر ہو رہا ہے۔ کاش کہ یہی کوئی آواز کوفہ کے بازار میں دیتا، لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو بند کر لو کہ زینب کبریٰ بازار کوفہ سے گزر رہی ہے۔ ارے دوستو، میں ایک مثال دیتا ہوں، گرول لینڈ بازار میں آپ جائیے، اتنے دنوں سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، سارے شیعہ تو جانتے ہیں لیکن غیر شیعہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ اگر وہاں بازار کے دوران میری کوئی بے عزتی کرے گا تو آپ سب دوڑ کر کے مجھے سنبھالیں گے، یا اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو بڑی باعزت ہو، اگر وہ بازار سے گزرے لوگ اس کو عزت کو سنبھالیں گے۔ ہائے وہی بازار کوفہ جہاں پہ زینب شہزادی تھی، جہاں زینب سے ملنے کے لیے کتنی لائن لگی رہتی تھی، یہ تفسیر قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ ہائے زینب کو بازار کوفہ اور بازار شام میں پھرایا گیا۔ دوستو عزیزو، جناب جابر عبداللہ انصاری کو الگ کیا گیا۔ اب جلدی جلدی بیویاں آتی ہیں، کوئی اپنے شہید کے لاش کے قبر پہ جاتا ہے، امام حسین کی قبر پر بہن آئی ہوئی ہے، لیلہ ادھر اٹھ جاتی ہے، فروا ادھر جاتی، ہر ایک جا کر کے اپنے شہید کے قبر پر گنج شہیدہ میں فاتحہ پڑھتا ہے اور زیارت کرتا ہے۔ لیکن دوستو عزیزو، روایات یہ کہتی ہے کہ 7 دن یہاں رہ کر کے ایک مرتبہ قافلہ مدینے کو چلنے لگا، سب لوگ ابھی اماریوں پہ سوار ہونے لگے، سواریوں پہ سوار ہو گئے، سب کو دیکھ لیا گیا، اب چلنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ایک بی بی ہے جو قبر حسین پر بیٹھی ہوئی پورے پردے کے ساتھ ہے اور سب سوار ہو چکے ہیں، وہ بی بی اٹھتی نہیں ہے۔ جناب زینب کو پتہ چلا، جناب زینب اپنی اماری سے اتر کے آتی ہے، آکے دیکھا کہ وہ بی بی اٹھنے والی نہیں ہے۔ سید سجاد کو بلایا، اے زین العابدین آؤ ذرا اس بی بی سے کہو کہ یہ اٹھیں۔ دونوں یہ کہہ رہے ہیں بی بی اٹھیے، دونوں پہچان نہیں پا رہے، اس لیے کہ سر سے لے کے قبر تک وہ پردہ اور وہ چادر ایسی پڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بار بار جب کہا اے بی بی آپ بیٹھ جائیے، یہ بولنے والی کہتی آپ بیٹھ جائیے، اب آواز سے پہچان لیا، کہا یہ رباب ہے، اصغر کی ماں ہے، یہ سکینہ کی ماں ہے۔ ارے بھابی جان آپ کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ کہا ایک جملہ میرا آپ سن لیجئے، جب آپ مدینے جائیے گا تو وہاں پر عبداللہ ابن جعفر تو موجود ہے، آپ کے دونوں بچے شہید تو ہو گئے لیکن عبداللہ ابن جعفر تو موجود ہیں، میں کس کے سہارے چلوں؟ ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا والد کرام حاضر گرامی، یہ زین العابدین آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ جناب رباب کے لیے مشہور ہے کہ کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا رہا کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ اب سائے میں چلیے، لیکن رباب کہتی تھی ہم کیسے سائے میں جائیں، میرا بچہ زمین پر بغیر سائے کے تھا، میری بیٹی سکینہ زندان میں دفن ہو گئی۔ لیکن جب یہ قافلہ پہنچتا ہے بشیر ابن جزلم مسجد سے باہر دور، یہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں تو اعلان جب ہو جاتا ہے بشیر ابن جزلم حضرت عباس کا علم لیے ہوئے جس پر خون عباس کے نشانات موجود ہیں لے کے آگے چلتے ہیں، ادھر سے جناب ام البنین چلتی ہے اپنے پوتے کو ساتھ میں لیے ہوئے، مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن فضل آگے بڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بشیر ابن جزلم کے ہاتھ میں علم کو دیکھ کر کے کہا
بشیر یہ بتاؤ یہ علم تمہارے پاس کیسے آیا؟ بشیر نے کہا بیٹا میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن کسی نے ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ علم کے بارے میں، کسی نے قاسم کے بارے میں پوچھا، کسی نے اور محمد کے بارے میں پوچھا، کسی نے علی اکبر کے بارے میں پوچھا، اب تم کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، کیا میرے بابا سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ یہ علم جو میرے بابا کو دیا گیا تھا تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ اب بشیر ابن جزلم کہتے ہیں اے بیٹا تمہارا بابا شہید ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو قلم کرا کر کے سر پہ بازو لگا، ایک مرتبہ بوتا جو ہے اپنے دادی سے کہتا ہے دادی ہم یتیم ہو گئے، ہمیں پرسا دیجئے، میرا بابا حسین پہ قربان ہو گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔